مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یجیب دعوت المضطرین والصلاة والسلام علی من قال الدعاء مخ العبادة وعاله الذي جعلوا وسيلة إلى الله. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه الأعلى فبسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، دعا کے مستجاب ہونے کا مہینہ ہے. اسی عنوان سے آج کی نشست کا موضوع فلسفہ دعا ہے. دعا یعنی کامیابی اور کامرانی کا راز. دعا یعنی پکار خالق کائنات کی بارگاہ میں جو اس کائنات کا مدبر ہے. دعا انسان کا بہترین اسلحہ، دعا انسان کا بہترین مددگار، اور دعا انسان کی ہر بلا اور مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ رحمان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألہ من فی السماوات والارض. جو بھی چیز زمین اور آسمان میں ہے اس پروردگار سے سوال کرتی ہے. اسی عنوان سے نہج البلاغہ میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام جب اپنے فرزند ارجمند حضرت امام حسن علیہ السلام کو نصیحت اور وصیت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ عَدْنَا لَكَ بِالدُّعَاءِ. کہ بیٹا حسن جان لو وہ پروردگار کے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، اسی نے تمہیں دعا کرنے کی اجازت دی ہے. وَتَقَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ. اور وہی دعا کو قبول کرنے کی اور دعا کو متقفل ہونا اور دعا کو قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے. وہی متقفل دعا ہے. وَأَمَرَكَ أَنْ أَسْأَلَهُ. اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے سوال کرو. کیوں؟ لِيُعْطِيكَ. تاکہ تمہیں وہ عطا کرے. وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَ. اور تم اس سے طلب رحمت کرو تاکہ تمہارے اوپر وہ رحمت نازل کرے. بس اسی آیت مجیدہ سے اور اس مولا کے وصیت نامہ جو مولا حسن کو ارشاد فرمایا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دعا یعنی ہر چیز محتاج ہے پروردگار کی ذات کی طرف. کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے، کوئی بھی چیز بے نیاز نہیں ہے، کوئی بھی چیز اپنے آپ میں محتاج ہے، مستقل نہیں ہے. لہذا جو مستقل نہیں ہے، جس کے پاس خزانے نہیں ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس بارگاہ میں جائے کہ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں. اسی لیے امام علی بن ابی طالب نے امام حسن کو یہی فرمایا بیٹا اسی سے سوال کرو، اسی نے تمہارے لیے دعا کو جائز قرار دیا ہے، تمہارے لیے اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ تم اسی سے مانگو. کیونکہ
اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ دعا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مفاتیح الرحمہ و مصباح الظلمت، دعا یعنی رحمت کی کنجی ہے اور روشنی کا دیا ہے جو انسان کو ظلمت سے نکالتا ہے۔ اسی لیے فلسفہ دعا یہی ہے کہ جس کے پاس کنجی آ جائے خزانوں کی اور وہ قادر ہو کہ اپنے ضرورت کا سامان جتنا اس خزانے سے نکالنا چاہے نکال سکتا ہے۔ یہی فلسفہ دعا ہے کہ انسان بارگاہ رب العزت میں آ کر اپنی نیاز مندی کو اپنے محتاج ہونے کو بارگاہ الہی میں بیان کرے۔ اس لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی میرے بندے تم سے سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اذا سألك عبادی، جب تم سے میرے بندے سوال کریں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان کی استجابت کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور مجھے سے ہی طلب کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان اور اعتقاد رکھیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ، تاکہ ان کی بہترین رہنمائی ہو سکے۔ اسی لیے قرآن مجید میں مختلف دعائیں آئی ہیں، جن میں سے ہم تقریباً 5 گانا نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اور خاص اللہ کے بندوں کی مختلف طرق سے دعائیں نقل ہوئی ہیں۔ اسی عنوان سے حضرت ابراہیم کی دعا جب انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کو بنایا حضرت اسماعیل کے ساتھ، فرمایا پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اسی عنوان سے انسان کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں دعا کرے، فریاد کرے، اپنی جو ضرورت ہے اسی سے مانگے۔ دیکھیے دعا کے اعتبار سے اکثر علماء کرام فرماتے ہیں بہترین جو آیت جو دعا کے لیے ہے یہی آیت سورہ بقرہ کی 186 آیت ہے، کہ جس میں پروردگار نے جب رسول مکرم اسلام سے سوال ہوا تو پروردگار نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ اذا سألک عبادی، جب تم سے میرے بندے سوال کریں فإنی قریب، تو میں ان کے قریب ہوں۔ یہاں پر پروردگار نے لفظ قل کو نہیں لے کے آئے، اور جہاں پر آپ دیکھیں قرآن مجید کے باقی مقامات وہاں پر پیغمبر مکرم اسلام نے قل کے لفظ کے ذریعے سے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے، اور یہی پیغمبر مکرم اسلام کی اس امانت داری کی بہترین دلیل ہے کہ اس نے ہمیشہ قل کہا ہے اور قال بہت ہی کم استعمال کیا ہے۔ اس لیے یہاں پر فقل انی کہنا چاہیے تھا، لیکن کہا فإنی قریب، یہاں پر قل کی بھی خدا نے ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ تاکہ بندے کو احساس ہو جائے کہ اس کا پروردگار اس کے سامنے کتنا قریب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب پروردگار جب ہے تو انسان کو چاہیے کہ اسی سے ہی مدد طلب کرے، اسی سے ہی اپنی حاجت طلب کرے، اسی کی جو ضرورت ہے انسان کی وہ اسی سے ہی طلب کرے۔ اسی لیے علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے اس آیت کے ذیل میں بہت سارے نکات بیان فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے اس آیت مجیدہ میں عبادی کا لفظ استعمال کیا ہے اور ناس کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی یہ اشارہ ہے خاص رابطے کی طرف جو خالق اور اس کے بندے کے درمیان میں ہے، خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان میں ہے، تاکہ اور اس آیت مجیدہ میں اللہ نے 7 مرتبہ اپنا ذکر فرمایا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خدا کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اسی سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے خدا نے، یہ دلیل اس کے اوپر ہے کہ وہ تنہا ہے، اور جب انسان
تنہا آ کر خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے گا تو اس کی عزت اور آبرو بھی بچ جائے گی اور اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسی کی بارگاہ میں دعا کرے۔ دعا کے بہت سارے شرائط ہیں، انہی میں سے یہ کہ انسان لقمہ حلال کھائے، گناہ نہ کرے، کیونکہ گناہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے دعائے کمیل میں مولا کائنات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جن کے ذریعے سے میری دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا حبس ہو جاتی ہے۔ بس جو انسان توبہ کر لے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آئے، دروا کے اسی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لقمہ حرام سے انسان بچے۔ پیغمبر مکرم اسلام سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو پیغمبر مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو طاہر کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ دیکھیے دعا امام عادل کی اپنے امت کے لیے قبول ہوتی ہے، جیسے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ابو ربی آ کر امام صادق علیہ السلام کے پاس یہ نقل کرتے ہیں کہ عمرو بن حمق سے مجھ تک روایت پہنچی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کیا روایت ہے؟ وہ شخص امام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے عمرو بن حمق امام علی علیہ السلام کے پاس گئے اور مولا نے اس کے چہرے کے اوپر زرد رنگ کو مشاہدہ کیا تو مولا نے وہاں پر ایک بہترین جملہ کہا ہے اِنَّا لَنَفْرَحْ لِفَرْحِكُمْ، ہم تمہاری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، وَنَحْزُنُ لِحُزْنِكُمْ وَنَحْزُنُ لِحُزْنِكُمْ، اور تمہارے حزن اور غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں۔ اور آگے مزید مولا فرماتے ہیں وَنَدْعُو لَكُمْ، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَتَدْعُو فَنُؤَمِّنْ، اور جب تم لوگ دعا کرتے ہو تو ہم آمین کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی مومن کی دعا امام کے آمین کے سائے میں قبول ہوتی ہے۔ لہذا دعا ایک انسان کا اسلحہ ہے، جسے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے فرمایا نعم السلاح الدعا، بہترین اسلحہ انسان کا دعا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اپنی حاجت کو پروردگار کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ یہاں تک آیا کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے فرمایا اسألنی، مجھ سے سوال کرو، حتیٰ اتنے تک اگر تمہارے جانوروں کا چارہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں نمک نہیں ہے، وہ تک بھی مجھ اللہ سے مانگو، سوال کرو تو میں اللہ تمہیں عطا کروں گا۔ لہذا انسان کو بارگاہ الہی میں ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے اسی سے مانگے، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے اور وہی خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس خزانے ہیں اور یہ ان خزانوں کی چابی اس انسان کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہے دعا کی صورت میں۔ یہی فلسفہ دعا ہے کہ انسان بارگاہ رب العزت میں خاص طور پر اس ماہ مبارک رمضان میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے مخفی طور پر، اور مخفی طور پر معنی یہ یعنی آہستہ اور دھیمی آواز میں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بارگاہ الہی میں آ کر گڑ گڑاتے ہیں لیکن اللہ انہیں ٹال دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا کو ان کی آواز بہت پسند ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں یہ بندہ بار بار آئے۔ اور کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جن کی ادا اللہ کو پسند نہیں ہوتی اور خدا ان کی جلدی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ لہذا رب العزت سے آج کے اس بابرکت مہینے اور دعا کے مستجاب ہونے والے مہینے میں یہی دعا ہے کہ ہمیں صحیح شرائط کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا سے یہی دعا ہے کہ ہمارے تمام اعمال کو قبول اور منظور فرمائے۔